ہمارے خداوند یسوع مسیح کی خدا اور باپ کی حمد ہو جو رحمت و کباب اور ہر طرح کی تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے، اس کا لا تبدیل اطمینان آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ ایمان اور اعمال۔ بزرگ یعقوب جو کہ خداوند یسوع مسیح کے بھائی بھی تھے، انہوں نے اپنے خط میں ایمان اور اعمال کا بڑی خوبصورتی کے ساتھ وضاحتی بیان بھی دیا ہے، اور کلیسیا پر، مقدسین پر اس بات کا زور دیا کہ وہ ایمان کے ساتھ خدا کا حکم بھی مانیں، کام بھی کریں۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہمیں زیادہ تر لوگ ایسے ملتے ہیں جو ایمان کی تو بات کرتے ہیں، لیکن کام کی بات جب ہو تو اس کو دوسرے طریقے سے، غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ جی کاموں سے نجات نہیں ملے گی۔ تو یہ بات کچھ اس طرح سے ہے کہ کاموں سے ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں، کام دنیاوی بھی ہیں، کام جسم کے بھی ہیں، اور کام روح کے بھی ہیں، خدا کے بھی ہیں۔ اس لیے کاموں سے نجات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو یوں بیان اگر کوئی کرتا ہے تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ کاموں کا نجات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کو منفی پہلو میں نہیں لینا چاہیے۔ نجات کا تعلق خدا کے فضل سے ہے، خدا کا رحم ہے، خدا کی محبت ہے جو ہم پر خدا رحم کرتا ہے، تو نجات مفت ہے۔ لیکن ایمان کی جو طاقت ہے، زندہ ایمان ایماندار کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ ایمان والے کام کرتا ہے۔ پھر اس لیے نجات پانے کے بعد زندگی با عمل بن جاتی ہے، خدا کے کلام کی فرما بردار بن جاتی ہے۔ تو وہ لوگ جو خدا کے کلام کے فرما بردار رہنا پسند نہیں کرتے، وہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں کہ جی اعمال سے نجات نہیں ہے، اس لیے اعمال ضروری نہیں، بس ایمان رکھو۔ لیکن بزرگ یعقوب اپنے خط میں کلیسیا پر اس بات کا وہ زور دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک یہودی تھے اور پوری تورات سے اور تناخ سے واقف تھے۔ ان کو پتا تھا کہ جتنے مقدسین ہو گزرے ہیں وہ سب کے سب ایمان کے ساتھ کام کرتے تھے۔ ایمان نکما نہیں بناتا، بلکہ ایمان عمل کرنے کی قوت دیتا ہے۔ جب ہمارے اندر ایمان زندہ ہے تو ہم باعمل زندگی گزارتے ہیں، فرما بردار زندگی گزارتے ہیں، دعائیا زندگی گزارتے ہیں، خدا کے کلام کو سننا اور اس پر عمل کرنا مبارک حالی کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو بزرگ یعقوب اعمال اور ایمان پر بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، وہ آج ہم تھوڑا سا اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ بزرگ یعقوب کا خط ہے، اس کا دوسرا باب، آیت نمبر 14 سے میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے، اے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ ایسا ایمان جس میں عمل نہ ہو، کام نہ ہو، عمل کا مطلب ہے کام نہ ہو، تو اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو ایمان والا کام ہے یہ ہمارے دنیاوی کاموں سے ہٹ کر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ایماندار ہوں اس لیے سارا دن میں دنیا کے کام کرتا ہوں تو ہو گیا جی ایمان اور عمل ملا لو، ایمان میرا خدا پر ہے، کام میں ساری دنیا کے کرتا ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ ایمان خدا پر لانے کے بعد خدا کا کام کرنا ضروری ہے، اور خدا کا سب سے بڑا کام ہے خدا کی مرضی پر عمل کرنا، خدا کے کلام پر عمل کرنا۔ بزرگ یعقوب فرماتے ہیں کہ ایسا ایماندار مگر عمل نہ کرتا ہو، اے بھائیو تم میں کوئی ایسا ایماندار ہو جو عمل نہ کرتا ہو تو اس کا کیا فائدہ؟ آج زیادہ تر ایمان کا فائدہ اس لیے نہیں ہے، حالانکہ کلام مقدس میں ایک جگہ پر بزرگ پالوس بھی فرماتے ہیں غلطیوں کے خط میں کہ ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے، ایمان نے اثر کیا۔ اب بائبل مقدس پڑھ کر دیکھیں تو مقدسینوں کی زندگی میں ایمان اثر انداز رہا اور انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ایمان ہی سے۔ اب اگر آپ عبرانیوں 11ویں باب کی لسٹ کو پڑھ کر دیکھیں تو وہاں ان تمام مقدسینوں کا ذکر ہے جن کو خدا نے تورات دی، جن کو خدا درجہ بدرجہ طرح بطرح نبیوں کے وسیلہ سے جن سے کلام کرتا رہا، وہ سارے کے سارے خدا کے کلام کو سنتے تھے، خدا کے کلام پر ایمان بھی لاتے تھے، اور پھر ان کے کام چیک کریں، بائبل مقدس میں پڑھ کر تو دیکھیں تو ایمان کمزور نہیں کرتا، ایمان کام کرنے کے لیے ہمیں متحرک کرتا ہے،
ایمان ہمیں بائبل مقدس پر عمل کرنے کی تحریک دیتا ہے، اور اگر کوئی عمل نہیں کرتا، زبانی ایماندار ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آگے پڑھ لیں، لکھا ہے کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ بزرگ یعقوب کہتا ہے کہ کیا ایسا ایمان جس کے ساتھ عمل نہیں ہے، فرما برداری نہیں ہے، خدا کے ساتھ محبت نہیں ہے، اور زندگی میں پاکیزگی نہیں ہے، ایسا ایمان جس میں کلام مقدس کی بات، کسی بات پر بھی عمل نہیں ہے، کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے تو وہ ایماندار؟ کیوں سوال کر رہے ہیں بزرگ یعقوب؟ تو ظاہر ہے اس کا جواب جو ہے وہ نہیں میں ہے کہ جو شخص ایماندار تو کہلاتا ہے لیکن اس کے کام سارے کے سارے جسم کے ہیں، جیسے غلطیوں کے خط کے 5ویں باب میں بھی لکھا ہوا ہے 22ویں آیت، اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، شہوت پرستی، بت پرستی، لالچ، جادوگری۔ اب ایسے کام کرنے والے لوگ بھی اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں، تو کیا ایسا ایمان جو جسم کے کام پر زیادہ دھیان دیتا ہے، جو جسم کے کام کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، اسے نجات دے سکتا ہے؟ تو جواب ہے نہیں۔ وہ ایمان جو خدا کا فرما بردار ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جس میں خدا کے کلام پر عمل ہے، وہ ایمان نجات کا باعث بنتا ہے۔ دیکھیں بزرگ ابراہیم خدا پر ایمان لایا، وہ خدا کی حضوری میں وہ راست باز بن گیا۔ اس کے بعد ہمیں بزرگ ابراہیم کی زندگی میں کام نظر آتے ہیں کہ جو کچھ ان کو خدا نے فرمایا انہوں نے ویسا ہی کیا، کسی حکم کو ٹالنے کی کوشش نہیں کی، کسی حکم کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے لیے نہیں۔ آج وہ لوگ جو ایماندار کہلاتے ہیں لیکن بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں اور اس میں کلاسیفیکیشن کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ کتاب بھی میرے لیے نہیں لکھی ہوئی، یہ کتاب بھی یہودیوں کے لیے لکھی ہوئی ہے، یہ بھی کتاب یہودیوں کے لیے، اور یوں کرتے 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 سارا پرانا عہد نامہ ایک سائڈ پہ کر دیتے، صرف اس کو چومتے ہیں اور اپنے مطلب کی آیتیں نکال کر جہاں من کیا اپنے مطلب کی آیت پڑھ لی، کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں، اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ہمیں نجات نہیں ملے گی۔ یہ سوچ غلط ہے۔ ہمیں انبیاء اکرام کی طرح خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے، تورات پر بھی عمل کرنا ہے، اور نجات فضل سے ہے، یہ بھی ایمان رکھنا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ نجات خدا کے فضل سے ہے، لیکن ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ایمان جو ہے وہ دلوں کو پاک کرتا ہے، ایمان اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ زندگی میں پریکٹیکل کام اور زندگی میں خدا کے کام سب سے زیادہ اول درجہ رکھتے ہیں۔ تو بزرگ ابراہیم ایمان لانے کے بعد کام کرنے لگا خدا کے، یہ ہمیں بائبل سکھاتی ہے۔ ایمان لانے کے بعد خدا نے ان کو ختنے کا حکم دیا تو بڑھاپے میں انہوں نے ختنہ کروایا، خدا کا حکم مانا، ایمان لانے کے بعد جو کچھ خدا نے ان کو کہا انہوں نے کیا۔ یہ ہے کام۔ بائبل مقدس کبھی منسوخ نہیں ہوتی، خدا کے حکم کبھی پرانے نہیں ہوتے، اور خدا کا کلام ماننے والے نجات پاتے ہیں۔ نافرمان، جادوگر، بت پرست اور جسم کی خواہشوں کو پورا کرنے والے لوگ نجات نہیں پائیں گے، بے شک وہ ایماندار ہی کیوں نہ کہلاتے رہے۔ تو ایسا ایمان ان کو نجات نہیں دے سکتا۔ آگے پڑھ لیتے ہیں، آیت نمبر 15 میں لکھا ہے اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے، تو کیا فائدہ؟ یہ پریکٹیکل کام بہت ضروری ہے۔ بزرگ یعقوب کہتے ہیں کہ اگر کوئی بہن بھائی غریب ہے، بھوکا ہے، تنگ دست ہے، اسے کپڑے کی ضرورت ہے، اسے روٹی کی ضرورت ہے، اور کیا کریں ہم اس کے لیے؟ دعا کر دیں۔ جیسا آج بہت بڑا ایک یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، یہ بڑی برانڈ بنی ہوئی ہے، ہر معاملے کے لیے بس گاڈ بلیس یو، جاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے، سب سیٹ ہو جائے گا، دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ جب تک اگر ہم ایماندار ہیں تو پریکٹیکلی یہاں کرنے کو کہا گیا ہے کہ اسے روٹی کی ضرورت ہے، اسے روٹی دو، اسے کپڑے کی ضرورت ہے، اسے کپڑے دو، اسے سلامتی کر کے نہ بھگاؤ، گاڈ بلیس یو کر کے۔ ہم نے تو سارے معاملات کا حل ایک ہی بات میں رکھا، اچھا جی دعا کریں گے۔ اب بڑے بڑے ایمانداروں کو دیکھو، وہ کہتے ہیں اچھا جی دعا کریں گے، بس۔ تو عمل ہر جگہ پر زوراور ہے، اور عمل کہاں سے نکلتا ہے؟ ایمان سے۔ ایسا ایمان جو عمل نہیں کرتا، بزرگ یعقوب اس ایمان کو آپ جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ مردہ ایمان۔ مردہ ایمان ایک زندہ ایمان ہے، زندہ ایمان کی مخالفت ہوتی ہے، مردہ ایمان کی مخالفت نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ مردہ ایمان کی حمایت بڑی ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر زندہ آدمی کو کوئی سہارا نہیں دیتا، لیکن جب بندہ مر جائے تو چار لوگ کندھے پر اٹھا رہے ہوتے ہیں، کوئی اس پر پھول پھینک رہا ہوتا ہے، کوئی اس کو نلا رہا ہوتا ہے، وہ چاروں طرف کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسا ہی وہ مردہ ایمان ہے جسے لوگ کندھے پر اٹھا کر جھولے جھلاتے ہیں کہ شکر ہے کوئی کام نہیں کرتا یہ، ورنہ ہمیں تو عمل کرنا پڑے گا۔ لیکن زندہ ایمان کی مخالفت ہوتی ہے، زندہ
زندہ ایمان کام کرواتا ہے، اور زندہ ایمان کے ساتھ چلنے والے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ مردہ اٹھانے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، زندہ شخص کو سہارا کوئی نہیں دیتا۔ ایک مثال ہے، آپ دنیا میں بھی دیکھ لو، اگر کوئی سڑک پر پڑا ہے لیکن پتہ چل جائے مر گیا تو پھر بڑے پاپڑ بولتے ہیں، پھر بڑے کھیکھن ہو رہے ہوتے کیا ہے؟ تو زندہ ایمان اور مردہ ایمان میں فرق یہ ہے کہ زندہ ایمان ہماری مخالفت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جب ہم زندہ ایمان کو اپنے اندر رکھتے ہیں تو وہ ہمیں کام کرنے پر تحریک دیتا ہے، زور دیتا ہے، عمل کرنے پر اکساتا ہے۔ تو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ جب ایمان کا جہاز غرق ہو جائے تو سب سے پہلے زندگی میں کام ختم ہو جاتے ہیں، روحانی ایکٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے، دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، عبادت نہیں کرتا انسان، بائبل نہیں پڑھتا، خدا کے کام کرنا بوجھ سمجھتا ہے۔ آج دنیا میں دین کو سب سے زیادہ، روحانی زندگی کو سب سے زیادہ لوگ بوجھ سمجھتے ہیں، روحانی لوگوں کو لوگ بورنگ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بور کرتے ہیں، کیونکہ زندہ ایمان ہے۔ اور اگر مردہ ایمان ہو تو سارے ہی آپ کے چاروں طرف بیٹھے ہوں گے۔ تو یہ آگے لکھا ہے، اور تم میں سے کوئی اسی طرح 17ویں آیت پڑھ رہا ہوں، اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے، بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں۔ ایماندار اور عمل کرنے والا دو الگ الگ شخصیات ہوتی ہیں۔ آج آپ کو بہت سارے لوگ ایماندار ملیں گے لیکن عمل کرنے والے بہت کم ملیں گے، جو پریکٹیکلی کریں، جو ہر کام کو جو بائبل میں لکھا ہے اس کو پریکٹیکلی کریں، ایسے لوگ کم ملیں گے۔ لیکن اگر بزرگ یعقوب کیا کہتے ہیں، بلکہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں، تو اپنا ایمان بغیر اعمال کے تو مجھے دکھا اور میں اپنا ایمان اعمال سے تجھے دکھاؤں گا۔ تو اگرچہ عبرانیوں کا مصنف یہ کہتا ہے کہ ایمان اندیکھا ہے، ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، ایمان اندیکھا نہیں ہے، ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، ایمان اندیکھا نہیں ہے، ایمان دکھتا ہے۔ کیسے دکھتا ہے؟ یہاں آپ کہہ سکتے ہیں میں اپنا ایمان، تو اپنا ایمان بغیر اعمال کے مجھے دکھانے کی بات ہو رہی، دکھنے کی بات ہو رہی۔ ایمان دکھتا ہے، ایمان سے کیسے ایمان کا پتہ چلتا ہے؟ ایمان کے کاموں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان ہے۔ جہاں کوئی کام نہیں، جہاں کوئی ایکٹیویٹی نہیں تو مردہ ایمان بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایمان ختم ہو گیا، ایمان مر گیا۔ بزرگ یعقوب کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں تجھے اپنا ایمان اعمال کے ساتھ دکھاؤں، شو کروں تیرے سامنے، تو ایمان دکھتا ہے، لیکن ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، یعنی جو کچھ ہمیں نظر نہیں آتا ہم ایمان سے کہتے ہیں وہ ہے۔ لیکن باخدا بزرگ یعقوب کہتے ہیں کہ ایمان نظر بھی آتا ہے، عمل والا ایمان بھی نظر آتا ہے، اور بغیر عمال کے باطونی ایمان بھی نظر آتا ہے، جو ختم ہو رہا ہوتا ہے، غرق ہو رہا ہوتا ہے یا مر گیا ہوتا ہے، وہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے تو ساری دنیا ڈھنڈورا پیٹتی ہے میں بھی ایمان رکھتا ہوں، میں بھی ایمان رکھتا ہوں۔ تو آپ ایمان کا کیسے پتہ چلاتے ہیں؟ کاموں سے۔ مسیح یسوع نے فرمایا درخت اپنے پھلوں سے اور آدمی اپنے کاموں سے پہچانا جائے گا کہ یہ ایماندار ہے یا نہیں ہے۔ تو کام بہت ضروری ہے، ایمان کے بعد کام بہت ضروری ہے۔ کام یہ شو کرتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ اپنے کاموں پر توجہ دیں کہ آپ سارا وقت دنیا کے کام کرنے میں مصروف ہیں یا خدا کے کاموں کے بارے میں بھی آپ نے کبھی سیریس اپنے آپ کو سنجیدگی سے لیا ہے کہ مجھے خدا کے کام بھی کرنے ہیں، مجھے کلام مقدس پر بھی عمل کرنا ہے، مجھے اپنے ایمان کو بھی شو کرنا ہے کہ میرا کون سا ایمان ہے، میرا کون سا ایمان ہے، یہ عمل والا ایمان ہے یا بغیر عمال والا ہے۔ یہ آپ شو کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں۔ خداوند کے حضور میں ہم شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں کہ خدا ہم سب کو باعمل ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔